وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ قسم فی النفل، یہاں نفل سے مراد غنیمت ہے، مال غنیمت. نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کی تقسیم اس قاعدے کے ساتھ کی کہ دل فراسی سہمین، گھوڑے کے 2 حصے، وللرجل سہم، اور جو گھڑ سوار ہے مرد اس کا 1 حصہ. ایک حدیث میں راجل سہمن، راجل کا بھی 1 حصہ جو پیدل جہاد کر رہے. ایک فارس اور ایک راجل. فارس گھڑ سوار جس کے ٹوٹل 3 حصے، 2 گھوڑے کے اور 1 اس کا، اور راجل جو پیادہ چل رہا ہے اور پیدل جہاد میں شریک ہے اس کا 1 حصہ. یہ تقسیم کا نظام ہے کہ جو مجاہد گھوڑے پر سوار ہو اسے مال غنیمت سے 3 حصے دیے جائیں گے، 2 حصے اس کے گھوڑے کے اور 1 اس کا اپنا، اور جو پیدل سوار ہے اسے 1 حصہ دیا جائے گا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارا جو یہ درس ہے یا موضوع ہے وہ فقہ و سنت تک محدود رہے، اور جو حدیث سے مسائل سامنے آ رہے ہیں وہی پیش کیے جائیں. لیکن جہاں کسی کی طرف سے صراحتاً مخالفت ہو اور بالکل تضاد ہو تو اس کو ذکر کرنا پڑتا ہے. یہاں بھی ایک عجیب تضاد ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے کو نہیں قبول کرتے، اور یہ بات ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف نے ذکر کی کتاب الخراج میں. کتاب الخراج ان کی کتاب ہے، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ میرے شیخ نے فتویٰ اس کے خلاف دی. ان کا قول ہے کہ لا ارجح بہیمۃ علی انسان، کہ میں ایک جانور کو انسان پر ترجیح نہیں دے سکتا. یہ کیا بات؟ جانور کے 2 حصے اور انسان کا 1 حصہ، تو ایک جانور انسان سے بہتر کیسے ہو سکتا؟ اس کا ڈبل حصہ، اور جو اس کا سوار انسان اس کا سنگل حصہ. تو ان کا قول ہے کہ میں ایک جانور کو ایک انسان پر ترجیح نہیں دے سکتا. بھئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کو من وعن قبول کر لیا جائے. اور بڑا حکیمانہ فرمان. آپ نے جانور کے 2 حصے کیوں رکھے؟ تاکہ گھوڑے پالنے کا شوق پیدا ہو. ہم گھوڑے پالیں گے اور اس کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کریں گے تو مال غنیمت سے 2 حصہ ملے گا. اور پھر جو انسان جہاد کا گھوڑا پالتا ہے وہ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو شریعت مال غنیمت سے اسے اضافی یہ حصہ دیتی ہے تاکہ اس کے کھلانے پلانے کے اخراجات جو ہیں وہ اس کو وصول ہو جائیں. تو شریعت کا یہ فرمان تو حکیمانہ ہے کہ گھوڑے کے اخراجات ادا ہو جائیں، اور پھر اس طرح گھوڑے پالنے کی ترغیب بھی ہو. اور تیسری بات یہ کہ جو گھوڑے کے 2 حصے ہیں وہ کون وصول کرے گا؟ اس کا مالک ہی وصول کرے گا، اسی کی جیب میں جائیں گے، گھوڑے کو تو نہیں ملیں گے. تو حقیقت میں اس ڈبل حصے کا استعمال اس کا مالک ہی کرے گا. دراصل شریعت انسانوں کو، ماننے والوں کو ایک بڑے اونچے مقام پر دیکھنا چاہتی. اور یہ جو گھوڑا ہے فی سبیل اللہ جو میدان جہاد کے لیے پالا جائے، اس کے ساتھ یہ تعلق اور ناطہ بڑا بابرکت، بڑا بابرکت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ گھوڑا جو انسان پالتا ہے جہاد کے لیے، اسے جو دانے کھلائے گا اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ دانے اسی طرح اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا. قیامت کے دن اس کے میزان حسنات میں تولنے کے لیے. اور جو گھوڑا پانی پیے گا وہ پانی بھی اسی شکل میں قیامت کے دن آئے گا اور اس کو نیکیوں کو پلڑے میں تولا جائے گا. بلکہ گھوڑا دانے کھا کے جو لید کرے گا وہ لید بھی تولی جائے گی. پانی پی کر جو پیشاب کرے گا وہ پیشاب بھی تولا جائے گا. یہ تو ایک عظیم تعلق ہے، تاکہ گھوڑے پالنے کا شوق ہو. اور یہ دنیا کا اجر تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت کا اجر بے تحاشا یہ بھی انسانوں کو حاصل ہو تو بڑے شرف کی بات ہے. قاضی ابو یوسف اپنے شیخ سے باقاعدہ مناظرہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے خلاف آپ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں، اور آخر میں پوچھا کہ آپ بتائیے پھر مسئلہ کیا ہونا چاہیے. تو ان کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ گھوڑے کا بھی ایک حصہ
اور انسان کا بھی ایک حصہ. تو قائد صاحب نے فرمایا کہ پھر برابر رکھنا جائز ہے؟ گھوڑا یا ایک چوپایا انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر ہونا بھی چاہیے تھا کہ گھوڑے کا ایک حصہ اور انسان کے 2 حصے ہوں. تو آپ نے برابر کیوں کر دیا؟ تو بہرکیف نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث اسے قبول کرنے میں عافیت ہے اور سعادت. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جی.